بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرات وضو کے فضائل سماعت کریں گے۔ وضو کرنے سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھوتے ہی جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، ہاتھ سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو گناہ ہاتھ کے ذریعے سرزد ہوئے تھے۔ اسی طرح جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو ہی پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو پاؤں کی بھی وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو پاؤں کے ذریعے گناہ واقع ہوئے تھے، یہاں تک کہ بندہ مومن ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ مومن اگر وضو کرے تو وضو کرنے کی برکت سے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو سے ہر طرح کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مکمل انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ، ہاتھ، پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کی چمک کو زیادہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، تو حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم اچھی طرح وضو کریں، اعضائے وضو کو صحیح طریقے سے دھوئیں تو قیامت کے دن یہی اعضائے وضو روشن و تابناک ہوں گے، سفیدی اس سے رونما ہوگی اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اچھی طرح وضو کریں۔ ایک حدیث پاک مزید سماعت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور آپ نے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد یکایک آپ مسکرانے لگے اور اپنے دوستوں، اپنے رفقا سے فرمانے لگے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے کیوں مسکرایا؟ حضرت عثمان غنی نے سوال کرنے کے بعد خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، اس مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہنچے تھے اور آپ نے بھی وضو کے لیے پانی منگوایا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضور بھی مسکرانے لگے تھے اور صحابہ کرام سے حضور نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ میں نے کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیوں مسکرایا۔ ناظرین، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتے ہی چہرے کے، ہاتھوں کو دھوتے ہی ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرتے ہی سر کے، اور پاؤں کو دھوتے ہی پاؤں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، کتنی پیاری حدیث پاک ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اچھی طرح وضو کریں تو ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جایا کرتے۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں بہت اہم معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی ہر ایک ادا کو اپنایا کرتے تھے، ہر ایک سنت کو اپنایا کرتے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان غنی نے اس مقام پر جا کر مسکرایا جہاں حضور نے مسکرایا تھا۔ صحابہ کرام سے جس طرح حضور نے سوال کیا تھا اپنے مسکرانے کے بارے میں، اسی طرح حضرت عثمان غنی نے اپنے دوست سے سوال کیا کہ بتاؤ میں نے کیوں مسکرایا، اور حدیث پاک کی فضیلت بھی بیان کی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو کرنے سے ہمارے اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور گناہ کس طرح جھڑتے ہیں اس کو ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے بھی ملاحظہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق